امیر جماعت اسلامی حضرت مولانا سید جلال الدین عمری صاحب قدس سرہ العالی آپ کے سامنے اظہار خیال فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد، برادر عزیز ملا لیاقت صاحب، جناب عبدالخالق صاحب، مولانا اظہر اللہ قاسمی صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما حاصل کے ذمہ دار حضرات، دوستوں اور ساتھیوں اور محترم خواتین، اس مسجد کے افتتاح کے موقع پر میں حاضر ہوا تھا۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم یہاں مختلف شعبے کام کر رہے ہیں اور کئی منزلیں تیار ہو گئی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور آپ حضرات کی کوششوں اور محنت کا اس میں دخل ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ملک کے جو حالات ہیں یا دنیا کے جو حالات ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں۔ اس پر ہم سب گفتگو کرتے ہی رہتے ہیں۔ کوئی مجلس ہماری ایسی نہیں ہوتی جس میں ملکی حالات کا، یہاں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یا یہاں جو سسرائی طاقتیں کام کر رہی ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ اگر یہی باتیں میں بھی کہوں تو کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی کی معلومات زیادہ ہوں، کسی کی معلومات کم ہوں، لیکن بہرحال ہم سب ان حالات سے سخت تشویش محسوس کرتے ہیں اور اس سے نکلنے کی صورت بھی سوچتے رہتے ہیں۔ میں اس وقت اس امت کی جو ذمہ داریاں ہیں آپ کی اور ہماری، اس کی وضاحت کی کوشش کروں گا۔ وہ باتیں ہو سکتا ہے ہمارے سوالات میں زیر بحث آئیں، لیکن میرا خیال ہے اس کی حیثیت بہرحال ثانوی ہے۔ تو میں اسلام نے جو باتیں بتائی ہیں اس امت کے سلسلے میں ان کی تھوڑی سی وضاحت کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اور قرآن و حدیث کی شکل میں وہ محفوظ ہے۔ اس پر ہم سب کا ایمان ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہمارا ہمیں نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہماری نجات ہے، دنیا کی بھی نجات ہے
ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے، کبھی دل میں یہ خیال ہی نہ آئے، ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات نہ آئے کہ معلوم نہیں یہ اللہ کا دین ہے بھی یا نہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، اور ہماری کامیابی اسی سے وابستہ ہے یا نہیں۔ دنیا میں بہت سی باتیں کہی جا رہی ہیں، معلوم نہیں کیا ہماری کامیابی واقعی اسی سے وابستہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں لوگ اور طریقوں سے کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس طرح کا کوئی شبہ، شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں کہا گیا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اہل ایمان تو بس وہ ہیں۔ دیکھیے میں ترجمہ جو کر رہا ہوں اس سے یہ نہیں سمجھے کہ قرآن کے الفاظ نہیں ہے، زور دینے کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن کے ان الفاظ کا مطلب ہی یہ ہے، اہل ایمان تو بس وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، پھر ان کو کوئی تردد نہیں ہوتا، شک نہیں ہوتا، شک کا ہر کانٹا نکال کے وہ پھینک دیتے ہیں۔ تب گویا اس ایمان کا قرآن کے نزدیک اعتبار ہے، کہ ایسا ایمان جس میں کسی قسم کا شک نہ ہو، تردد نہ ہو۔ دنیا میں جو ہوائیں چل رہی ہیں ان کو دیکھ کے آدمی نہ سمجھے کہ ارے بھائی دنیا تو اس طرح ترقی کر رہی ہے، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں ترقی کے موقع ہی نہیں دے رہا ہے، ہم مظلوم ہیں، مقہور ہیں، زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس طرح کا کوئی خیال نہ آئے، بلکہ کہے کہ آدمی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے، اور اس پر ہمارے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں بار بار یہ بات سمجھائی گئی ہے، اسلام کے علاوہ تو کوئی دین ہی ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں کتنے ہی نظریات ہیں، کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، نیشنلزم ہے، خدا جانے کیا کیا نظریات ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس دنیا میں یہ پوری کائنات کو اگر آپ دیکھیں تو سوائے اسلام کے کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا گیا افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں، جبکہ ساری دنیا اللہ کے سامنے جھک چکی ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی ناخوشی ساری دنیا اللہ کے سامنے جھک گئی ہے، تم نہ جھکو، اسی کائنات میں تو تم ہو۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ سیارے، ستارے، سیارے، دریا، پہاڑ، جن چیزوں کا بھی تم تصور کر سکتے ہو، وہ سب تو جھک گئے خدا کے سامنے کہ خدا کے احکام کی بغاوت کر رہے ہو۔ تو یہ 5 فٹ کا انسان اس سے بغاوت کرے، اسی کائنات کا تو تم حصہ ہو، تو تم اس سے آزاد ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ یاد رکھو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرو گے تو دنیا میں اس کا جتنا ہی چرچا ہو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، اللہ کی سند اسے حاصل نہیں ہوگی، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں ہے جسے خدا، یعنی اسلام کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں ہے جسے خدا کا سینکشن حاصل ہو۔ اگر خدا کا سینکشن اسے حاصل نہیں ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بھئی آپ کتنے پڑھے لکھے ہوں، یونیورسٹی جب تک ڈگری نہ دے آپ کی تعلیم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مارکیٹ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا سینکشن نہیں ہے تو وہ دین قبول نہیں کیا جا سکتا۔
اس کائنات کے پیدا کرنے والے اگر یہ نہ کہہ دے کہ تم صحیح راستے پر ہو تبھی وہ معتبر ہوگا. تو کہا کہ بھی اللہ کی سند سے حاصل نہیں ہے تو سمجھو کہ نقصان میں رہو گے. وہاں پہنچو گے تو معلوم ہوگا کہ ہے سند. جس طریقے پر تم عمل کر رہے تھے وہاں پوچھا جائے گا ہے اس کی سند. اگر تم دائیں بائیں دیکھو گے کہو گے جاؤ جہنم میں. اور اگر کہیں گے آپ کہ نہیں ہمارے پاس سند ہے, اللہ نے جو کتاب نازل کی تھی اسے تھامے ہوئے تھے ہم, وہی ہمارے لیے ڈگری تھی, وہی ہمارے لیے سند تھی. تو میرے دوست اور ساتھیوں, قرآن نے وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی کہ اللہ کے دین کے بارے میں کبھی شک و شبہ تمہارے اندر نہ رہے. اور یہ بھی کہا اگر شک و شبہ نہیں ہے تو تمہارا عمل اس کا ثبوت دے گا. منافق بھی تو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن قرآن نے کہا کہ وہ جھوٹے ہیں, اس لیے کہ ان کا عمل ان کے ساتھ نہیں تھا. قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے اے اللہ کے رسول آپ ہم تو مانتے ہیں آپ کو اللہ کا رسول. قرآن نے کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور قرآن نے کہا اللہ معلوم ہے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس بات کی بھی شہادت دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. تو ایسا ایمان جس کے ساتھ عمل نہ وابستہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اب انسان, یہی بات قرآن میں کہی گئی کہ جب اگر دل میں صحیح معنی میں ایمان ہے تو عمل سے اس کا ثبوت ملے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, قرآن میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اسلام میں اگر تم آتے ہو, اسلام کو مانتے ہو اللہ کے دین, تو تمہاری پوری زندگی میں اسلام کی حکومت ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. دیکھو, اسلام کا دعویٰ کر رہے ہو تو پوری طرح اسلام میں آ جاؤ, پوری طرح اسلام میں آ جاؤ. یہ نہ ہو کہ بھئی اسلام کی کچھ باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں, ہم نماز روزہ کر لیں گے لیکن گھر ہمارا ویسا نہیں ہوگا, بازار ہمارا ویسا نہیں ہوگا, آفس ہمارے ویسی نہیں ہوگی. تو قرآن کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے. اسلام کا دعویٰ کر رہے ہو تو پوری طرح, جس خدا کے سامنے سر جھکا رہے ہو تم مسجد میں, اسی خدا کا حکم چلنا چاہیے تمہاری پوری زندگی پر. یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرے سامنے صرف مسجد میں تم سجدہ کرو, تو کہا کہ پوری طرح اسلام کے اندر آ جاؤ. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے سب مل کر آ جاؤ. اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ سب مل کر آ جاؤ. یہ نہیں کہ بھئی ہماری بستی میں فلاں شخص اللہ کا بندہ ہے, نیک بندہ ہے, یہ کافی نہیں ہے. ایسا تو ہر زمانے میں ہوگا, ایسا ہر زمانے میں ہوگا کہ کوئی بستی سے خالی نہیں ہوگی کہ اللہ کے نیک بندے وہاں نہ ہوں. ہم کہیں کہ بھی اللہ کی صحیح معنی میں کوئی بندہ کہاں ہے تو آپ کہیں کہ بھی ہاسن میں فلاں صاحب ہیں, بنگلور میں فلاں صاحب ہے, بمبئی میں فلاں صاحب ہیں. قرآن کہتا ہے یہ بات کافی نہیں ہے, یہ نہ کافی ہے. سب مل کے آؤ تب تمہارا کام بنے گا. یہ بات کہ کوئی نیک آدمی ہے یہ نہ کافی ہے. تو دوستوں اور ساتھیوں, دوسری بات یہ کہی گئی ہے یہ سب مل کر اللہ کی بندگی کی راہ اختیار کرو. اس کے بعد فرمایا شیطان کے پیچھے نہ چلو. اب آپ اس پر غور کیجئے, کیا مطلب؟ اللہ کے دین کو چھوڑو گے تو شیطان کے پیچھے چلو گے. وَمَن یَعْشَ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ, قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اگر کوئی شخص منہ پھیرتا ہے تو شیطان اس کا دوست ہو جاتا ہے.
تو کہا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو. اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان خدا کی ہدایت سے منہ پھیرتا ہے تو شیطان کے پیچھے چلتا ہے. تو فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو. وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کے بعد فرمایا یہ بات واضح ہونے کے بعد بھی اگر تم غلط راستے پر چلے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاؤ گے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ واقعی ہماری زندگی ویسی ہے جسے قرآن چاہ رہا ہے کہ پوری طرح اسلام ہمارے اندر آ گیا ہے. کیا ہمارا خاندان اسی طرح کا ہے جس طرح کہ قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے کہ تمہارا خاندان ایسا ہونا چاہیے. میاں بیوی کے ایسے تعلقات ہوں، والدین اور اولاد کے ایسے تعلقات ہوں، رشتہ داروں سے ایسے تعلقات ہوں، دور نزدیک کے لوگوں کے یہ حقوق ہیں. کیا ایسے ہی ہمارا خاندان ہے؟ قرآن نے کہا کہ تمہاری تجارت اس انداز سے ہونی چاہیے، اس میں حلال یہ ہے، حرام یہ ہے. تمہارا کاروبار اس طرح ہونا چاہیے، لوگوں سے تمہارے معاملات اس طرح ہونے چاہیے. دوستوں سے یہ رویہ اختیار کرو، دشمنوں سے یہ رویہ اختیار کرو. کیا ویسے ہی ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ تو دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں آؤ تو پوری طرح آؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو. اس راستے سے ہٹو گے تو تم شیطان کے پیچھے چلے گا. وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ کے ذکر سے کوئی منہ موڑتا ہے تو اس پر ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہی اس کا دوست بن کے رہتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور وہ سیدھے راستے سے ان کو بھٹکاتا رہتا ہے شیطان، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. قرآن نے کہا کہ اللہ کے ذکر سے منہ پھیرو گے تو شیطان مسلط ہو جائے گا اور وہ تمہیں بھٹکاتا رہے گا. تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہماری پوری زندگی اس کا ثبوت دینی چاہیے. اس کا ہمیں ہر وقت جائزہ لینا چاہیے، کیا ہماری زندگی اس کا ثبوت دے رہی ہے. اچھا یہ دیکھیے، ہم کہتے ہیں، ہم یہ سب آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں. یعنی مکے میں جو حالات تھے، بڑے نازک حالات، اس میں مسلمانوں پر زیادتیاں ہو رہی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تک ہدف بنائے ہوئے تھے. وہ لوگ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو رہے تھے، تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، ماں باپ اولاد کو ستا رہے تھے. یہ سب ہو رہا تھا. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں. آپ کی یہ بات صحیح ہے، ہم بھی اسی طرح کے مکی دور سے گزر رہے ہیں. یہاں کے حالات میں ٹھیک ہے کچھ آزادی بھی ہے، ویسی سختیاں نہیں ہیں جیسے مکے میں ہو رہی تھیں، لیکن فی الجملہ ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں. میں مانتا ہوں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ذرا مکی دور کا اندازہ کیجیے. آپ چند لوگ ہیں، وہ بھی نوجوان ہیں، بڑی عمر کے لوگ جو ہیں کم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو رسالت ملی تھی 40 سال کی عمر میں. سب سے بڑے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، ان کی عمر 37 سال تھی. باقی سب 20 سال، 21 سال، 22 سال کے، کوئی 15 سال کا، کوئی 14 سال کا، اس طرح تھا. مکے کے میں مسلمانوں کی یہ کیفیت تھی. مکے میں قرآن نے کہا، ذرا سوچئے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. قرآن نے کہا زنا تو بڑی چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے. قرآن نے کہا اور مکے میں ہدایت دی، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ. بڑا بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے. برا راستہ اس لیے کہ جو شخص یہ راستہ اختیار کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. جو قوم یہ راستہ اختیار کرتی ہے وہ بھی تباہ ہو جاتی ہے. قرآن نے کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ بھی زنا کرتی ہے،
کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پیر بھی زنا کرتا ہے، اور جسے ہم حقیقی زنا کہتے ہیں وہ تو دوسری چیز ہے، لیکن یہ زنا تو ہوتا رہتا ہے۔ لیکن دوستوں اور ساتھیوں، ان نوجوانوں قرآن نے یہ کہا، اور کسی نے، ان کے دشمنوں نے بھی یہ نہیں کہا تمہارے فلاں آدمی نے میری لڑکی کو چھیڑ دیا، ایک بھی مثال نہیں ہے، یا غلط نظر ڈالی اس پر۔ کسی نے آ کے آپ سے یہ شکایت نہیں کی، کیا نصیحت کر رہے ہیں آپ، تمہارے آدمی نے ہماری لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی۔ سب نوجوان تھے، بوڑھے نہیں تھے وہ کہ کہیں گے بڈھے لوگ تو ایسے ہی رہتے ہیں، 20-21 سال کے جوان، اور کسی پر یہ چارج نہیں آیا کہ وہ زنا تو بڑی چیز ہے، کسی قسم کی غلط حرکت بھی انہوں نے کی ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں کی یہ کردار جب انہوں نے پیش کیا تو دنیا بدل گئی۔ ایک اور مثال میں دیتا ہوں، قرآن نے کہا مکے ہی میں کہا کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، احسان کا سلوک کرتے ہیں۔ اور جب بوڑھے ہو جائیں، دونوں یا ایک، قرآن نے کہا کہ اف تک نہ کہو۔ یہ جب بوڑھے ہو جائیں دونوں یا ایک، کبھی ہو سکتا ہے کہ بھی ماں چلی جائے دنیا سے، کبھی باپ چلا جائے، ایک رہ جائے، تو کہا کہ اس سے اف تک نہ کہو، اور ڈانٹ کے بات نہ کرو، اور بھلے طریقے سے ان سے معاملہ کرو، اور ان کے حق میں دعائیں کرو۔ یہ قرآن نے تعلیم دی۔ خود ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ بڑی محنت سے انہوں نے ہمیں پالا پوسا ہے، تو ان پر رحم فرما۔ یہ وہ ماں باپ تھے جنہوں نے اپنی اولاد کو گھر سے نکال دیا تھا، اور طرح طرح کی زیادتیاں کر رہے تھے۔ کسی نے آ کے یہ شکایت نہیں کی کہ تمہارے آدمی نے اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ دنیا کو نصیحت کر رہے ہیں، آپ کے آدمی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ کسی نے نہیں کہا، وہ زیادتی کر رہے تھے، لیکن یہ ان کے ساتھ اسے سلوک کر رہے تھے۔ جس دنیا کو آپ بدلنا چاہتے ہیں وہ اسی طرح بدلے گی۔ باتیں بہت کرتے ہیں اس پہ میرے دوستوں، جب میں کہتا ہوں آپ باتیں کرتے ہیں تو اس میں میں بھی شامل ہوں، میرا کام بھی صرف باتیں کرنے کا ہے، میں آپ ہی میں کا ایک فرد ہوں۔ ہم بیٹھے صبح سے شام تک باتیں کرتے ہیں، کیا یہ ثبوت ہم دے رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ میں سے کسی کو یہ شکایت نہ ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ان کو بہتر زندگی، انہوں نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے ہمارے لیے، کبھی کسی بہانے نظر انداز کر دیا ان کو، کبھی بیوی کی سنار پر ان کو الگ کر دیا، کبھی کچھ ہو گیا، لیکن یہ بات کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور دعائیں کرتے رہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کی ہے کیا کہ اللہ انہوں نے بڑی مشکلوں سے ہمیں پالا پوسا ہے، اب تو ان پر رحم کرنا۔ ہو سکتا ہے 2 وقت کی روٹی دے دیتے ہوں آپ، میں اس سے انکار نہیں کرتا، وہ تو ملازموں کو بھی دی جاتی ہے، لیکن ان کے ساتھ ایسا سلوک کہ آدمی خدمت بھی کرے اور یہ احساس بھی ہو کہ ابھی ان کی خدمت پوری نہیں ہو سکی ہے، اور دعا کرے اللہ سے کہ غلطی ہم سے ہو رہی ہے۔
تو یہ کیا قرآن نے کہا کہ ان کے ساتھ جھک کے رہو، واخفض لہما جناح الذل، ان کے سامنے جھک کے رہو، اپنی پرواز نہ دکھاؤ کہ اڑ رہے ہیں آسمان پہ، کچھ بھی ہو بہرحال تم ان کی اولاد ہو۔ تو سب وہاں زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ ایک مثال بھی نہیں ملتی، یہ ایک مثال بھی۔ کسی نے آگے کہا ہو کہ تمہارے آدمی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، مجھے برا اور بھلا کہا ہے، وہ تکلیف دے رہے ہیں اور یہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے۔ تو میرے دوست اور ساتھیوں، اس طرح دنیا بدلی ہے، اور آپ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ دنیا بدل جانی چاہیے، اسلامی حکومت آ جانی چاہیے۔ کہاں سے آ جائے گی؟ ہمارا وظیفہ ہے اسلامی حکومت قائم ہو جانی چاہیے، ایسا کہ قائم ہو جائے گی؟ ارے آپ پر اسلامی حکومت قائم نہیں ہے تو دنیا پہ کیسے قائم ہو جائے گی؟ جو چیز مجھ پر قائم نہیں ہے وہ دوسرے پہ کیسے قائم ہو جائے گی؟ ایسا نہ ہو کہ یہ ٹیبل ٹاک کے طور پر گفتگو کرتے رہیں ہم دن بھر اور دنیا کو یہی سمجھاتے رہیں۔ تو ہمارے سامنے تو نمونے ہیں نا کہ جن لوگوں کے ذریعے اللہ کا دین غالب ہوا وہ ایسے تھے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، نمونے موجود تھے، کسی کو کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کون سا نقشہ پیش کر رہے ہیں آپ؟ کہاں ہیں ایسے انسان؟ کہاں کہ دیکھو یہ ہیں، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان سبھی موجود ہیں، غلام بھی ہیں، آقا بھی ہیں، مالک بھی ہیں، سبھی ہیں۔ دیکھو کیسے سلوک کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ۔ تب دوستوں اور ساتھیوں، قرآن نے کہا کہ اب تم دنیا کی امامت کے قابل ہو لو۔ دیکھیں، آدمی کسی کام کا قابل ہوتا ہے تبھی تو اس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی دنیا میں حکومت دوسروں کی ہے، آپ کی بھی حکومت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اقتدار آپ کو بھی دے سکتا ہے، دے گا اگر آپ اس کے اہل ہوں۔ صرف باتوں سے انسان کی قابل ظاہر نہیں ہوتی بلکہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو دوسری بات میری یہی کہنے کی ہے کہ آپ کا عمل دنیا کو بتائے کہ ایسے لوگ ہیں، یہ اسلام کا یہ نمونہ ہے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی آپ کہیں گے کہ سب موجودہ حالات ہیں، حکومت کے قوانین ہیں وغیرہ وغیرہ، جس میں آپ کہیں گے کہ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اس پر عمل کرنا۔ تو اگر وہ صحیح بات ہے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے گا، لیکن اگر آپ محض یہ ٹالنے کے لیے بات کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ تمہارا عمل ثبوت دے گا۔ وہی آیت ابھی جو میں نے پڑھی تھی، اس میں کہا گیا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ پر، رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر ان کو کوئی شک نہیں ہوتا اس میں۔ اس کے بعد فرمایا شک نہ ہونے کا ثبوت یہ ہے اللہ کے راستے میں جان مال لٹاتے ہیں۔ دیکھیے، میں اگر یہ کہوں گا کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، یا آپ مجھ سے کہیں کہ تمہارا ایمان کمزور ہے، تو غصہ آئے گا۔ قرآن نے تو کہہ دیا کہ بھائی اس کا ثبوت یہ ہے۔ قرآن کی بات کو تو ہم رد نہیں کر سکتے۔ وہ تو کہتا ہے کہ شک نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان، جان مال اللہ کے راستے میں لٹائے گا آدمی۔ پھر کہا کہ یہی سچے مومن ہیں، یہی سچے لوگ۔ اگر ایمان کی صداقت چاہتے ہو تو دیو ثبوت دو۔ ایک جگہ کہا ارے کام تو کرو، اللہ رسول اور اہل ایمان دیکھیں گے کہ تمہارے کام کیسے ہیں۔ تو میرے دوست اور ساتھیوں، اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن نے تو بتا دیا، اگر ہم کہیں کہ ہمارا بھی ایمان ہے تو کہا کہ اس کا تو ثبوت ملنا چاہیے۔ کیا جان مال لٹا رہے ہو تم اللہ کے راستے میں، اور اس کے لیے فکر مند ہو؟ تو یہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے بہت سی حدیثوں میں سمجھایا گیا ہے کہ ہم ایک دعا بھی پڑھتے ہیں
اس میں یہی کہا گیا ہے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا۔ اذان کے بعد بھی پڑھتے ہیں اور موقع بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے میں راضی ہوں اور خوش ہوں کہ اللہ میرا رب ہے۔ اس تصور سے مجھے خوشی ہوتی کہ اللہ کائنات کا مالک وہ میرا آقا ہے۔ یہ سوچ کے میری روح میں وجد آتا ہے کہ میں کسی اور کا غلام نہیں ہوں، زمین آسمان کے مالک کا غلام ہوں۔ خوش ہوں اس میں نے کسی غلامی دوسرے کی غلامی نہیں اختیار کی ہے، اس خدا کی غلامی اختیار کی ہے جو زمین آسمان کا مالک ہے۔ تو کہا کہ یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے میں خوش ہوں، مطمئن ہوں، اور یہ سوچ کر کہ دنیا بھٹک رہی ہے مجھے اللہ کا دین مل گیا ہے، اسلام مل گیا ہے، میں خوش ہوں۔ ہزاروں لاکھوں انسان کروڑوں انسان اس دین سے محروم ہیں، مجھے اللہ کا دین مل گیا ہے، اس پر خوش ہو۔ کیا کبھی ہم اس طرح پڑھتے ہیں دعائیں؟ ہر روز پڑھنے کی دعا ہے، پڑھتے بھی ہیں ہم، اذان کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ وہ بالاسلام دینا وہ بمحمد رسولہ۔ اور مجھے اس بات پر خوشی ہے، اطمینان ہے کہ دنیا میں ہر طرح کے رہنما پیدا ہوئے، کہیں مارکس پیدا ہوا، کہیں ہٹلر پیدا ہوا، کئی اور لوگ پیدا ہوئے، لیکن میری قسمت ہے، میں خوش ہوں اس بات پہ کہ میرا رہنما اللہ کا رسول ہے۔ اب میرے بھٹکنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس قائد کو، اس رہنما کو پا کر مطمئن ہوں میں، کوئی شک و شبہ میرے دل میں نہیں۔ تو یہ کیفیت جب آپ کی ہوگی تو آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، ورنہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کے موضوعات ہوتے ہیں گفتگو کہ آپ کی بھی ایک موضوع، آپ کا بھی ایک موضوع ہوگا کہ بھئی اس موضوع پر ہمیں بات کرنی ہے، تو یہ کیفیت ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ آخری بات مجھے یہ کہنی ہے، دیکھیے اللہ کے دین کی دعوت دینا آپ کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا بلغ ما انزل الیک، جو دین آپ پر نازل ہو رہا ہے اسے پہنچائیے دوسروں تک۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کا حق ادا نہ ہوگا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ڈریے مت کسی سے، اللہ حفاظت کرے گا آپ کی۔ اللہ کا دین پہنچائیے اور پوری طرح پہنچائیے، ڈریے مت کسی سے، اللہ بچائے گا آپ کی۔ یہی کام آپ کو بھی کرنا ہے۔ کیا واقعی کرنا ہے ہم؟ میرے دوست اور ساتھیوں، آپ کہتے ہیں کہ فضائی طاقتیں بڑھ گئی ہیں، وہ ہمیں ختم کرنا چاہتی ہیں۔ میں کہتا ہوں صحیح کہتے ہیں آپ، تو کیا ان تک اللہ کا دین پہنچا دیا آپ نے؟ جو آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ طاقتیں ایسی رہیں گی، آپ ان سے کہیں، آپ نے مل کے ان سے کہا ہے کہ بھئی ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب آئی ہے، اللہ تو تمہارا بھی خالق و مالک ہے، ہمارا بھی خالق و مالک ہے، اس نے یہ کتاب بھیجی ہے، اب تم دیکھو اسے۔ بھائی جسے آپ غلط کا دشمن سمجھتے ہیں، کیا اس سے مل کے آپ نے یہ کہا کبھی کہ بھئی مجھے دشمن نہ سمجھو تم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں؟ وہ دشمنی کرنا اور آپ اپنی جگہ بیٹھے رہے ہیں، آپ اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، گھر بیٹھ کے اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس سے بات نہیں کر رہے ہیں، تو اس کی دشمنی کیسے ختم ہو جائے گی؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو فضائی طاقتوں جن کا چرچا کرتے کرتے ہم تھکتے نہیں ہیں، کوئی تقریر ایسی نہیں ہوتی جس میں اس کا ذکر نہ ہو۔ ہم نے ان کو بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ بھائی آپ کوشش کریں گے تو اس میں سے 10 آدمی میں سے ہو سکتا ہے ایک آدمی آپ کی بات سن لے، لیکن ہم نے کوشش ہی نہیں کی نا۔ اور آپ سمجھیے کہ ملک میں جو یہ فضا ہے تعصب کی، نفرت کی، اسے بدلنے کا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے یہاں۔
کیا راستہ ہے بتائیے؟ آپ کوئی راستہ سوچ کے بتائیے۔ آپ کہتے ہیں یہاں نفرت ہے، تعصب ہے، ہمارے خلاف دشمنی ہے، اسے بدلنے کا کیا راستہ ہے؟ وہ ہے، آپ جتنا کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی کہوں۔ اسے بدلنے کی کیا صورت ہے آپ بتائیے؟ رونے دھونے سے ختم ہو جائے گا یا اپنی جگہ بیٹھے رہنے سے ختم ہو جائے گی بات؟ یہ نہیں ختم ہو سکتی۔ اس کے لیے تو بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی آپ کو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سامنے کانٹے ہیں اور گھر بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ سامنے تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ارے اس کے لیے تو ضروری ہے کانٹوں کو ہٹائیے آپ، یہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ کے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ ان سے بات کریں، آپ ان کو بتائیں اللہ کا دین کیا چاہتا ہے۔ ہمارے مسائل کا کوئی اس ملک میں حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا دین ان تک پہنچائے۔ ہو سکتا ہے ان سے کچھ مانیں کچھ نہ مانیں، کچھ مخالفت کریں، آپ کے ساتھ زیادتی بھی کریں، لیکن بہرحال ان کو بتائیے کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی کتابیں سے پڑھ کے دیکھو، سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو نہ۔ ہم کوئی مجبور تو نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے بھی کہا گیا کہ آپ ان سے کہیے کہ ہم کسی پر اپنا دین مسلط نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت، لیکن آپ کا کام اس تک بات پہنچانا ہے۔ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ اس ملک کی حالت کو بدلنے کا۔ آپ کے سامنے کوئی بات ہو تو بتائیے، کیسے آپ بدل سکتے ہیں؟ یہاں آپ اقلیت میں ہیں، سنسس کے حساب سے آپ 14% ہیں، گورنمنٹ کے سنسس کے حساب سے، اور آپ کہتے ہیں ہم 15% ہیں، 20% ہیں، کچھ بھی کہہ لیں آپ، لیکن گورنمنٹ تو یہی کہے گی نا کہ سنسس کے حساب سے آپ 14% ہیں۔ تو کتنے ہی بڑھا کے آپ اپنے آپ کو بتائیں، جتنے بڑھائیں گے اتنی ذمہ داری آپ کی بڑھ جائے گی۔ تو آپ بتائیے کہ کوئی اور راستہ ہے جس سے یہ نفرت ختم ہو جائے، یہ تعصب ختم ہو جائے، سوائے اس کے کہ ان کو سمجھائیں کہ بھئی ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، ہم نہ اس ملک کے دشمن ہیں، نہ تمہارے دشمن ہیں، نہ کسی کے دشمن ہیں۔ ہماری زندگی دیکھو، ہم سب کی بھلائی چاہتے ہیں، اور ہم خود بھی اس پر عمل کر رہے ہیں اور تمہیں بھی بتا رہے ہیں، اسے دیکھو۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہی ایک راستہ ہے اس ملک میں آپ کے لیے بھی، اور ورنہ اور لوگوں کے لیے کچھ موضوعات ہیں، ٹاپکس ہیں جس پر وہ گفتگو کرتے ہیں، آپ بھی کرتے رہیں گے، تقریریں اس پر ہوں گی، فسطائی رقتیں بڑھ رہی ہیں اور ظلم کر رہی ہیں، زیادتی کر رہی ہیں، تو کر رہی ہیں بھائی، اور آپ خاموش رہیں گے تو ہو سکتا ہے اور زیادہ کریں وہ، لیکن آپ کے لیے راستہ اس کے علاوہ کوئی نہیں رہ گیا ہے، اسی کو آپ کو اختیار کرنا ہوگا۔ میں نے شاید کچھ زیادہ لمبی باتیں کی آپ سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی اپنی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اب انشاءاللہ تبادلہ خیال کا وقت رہے گا، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو تو آپ مولانا کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔
جامع انداز میں اللہ کی ربوبیت اور بہت ساری ایسی باتیں بتائی جو دل و ذہن پر کافی گہرا اثر کیے ہیں۔ بس میرا ایک چھوٹا سوال ہے، اللہ، ہم اللہ کے بنے اور اللہ یقیناً ہمارا بن جائے، لیکن آج جو ہے حالات حاضرہ، اللہ صرف میرا ہے، ہم ہی جنت کے حقدار ہیں، ہمیں ہی جنت ملے گی، فلانے کے پیچھے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، ایسی ذہنیت آج جو سماج میں پھیلی ہوئی ہے، اس کا ایک حل کیا تلاش کر سکتے ہیں؟ بھائی اس کا حل بھی یہی ہے کہ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں ان سے ملیے، آپ سمجھائیے، جائیں جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک دو دن میں تو پیدا نہیں ہوئی ہیں، اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے، ان سے بھی ملیے۔ معاملہ مسلمانوں کا ہے نا، آپ بتائیے ان کو بھی، ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، نماز روزے کی ہم بھی پابندی کرتے ہیں، کیا ہمارے اندر خامی ہے بتائیے آپ، تو ان سے بات کیجیے۔ تو جو چیزیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں وہ آپ چاہیں کہ دنوں میں حل ہو جائیں، یہ مشکل ہے۔ ہمارے پاس یہی ذریعہ ہے کہ بھی ہمارے بارے میں جن لوگ غلط فہمیاں ہیں ان سے ملیے، ان کو بتائیے۔ ایسا ہوا ہے جماعت میں، جماعت اسلامی میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جن کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں اس طبقے سے بھی لوگ آپ کو ملے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے دیکھا، سوچا، ملاقاتیں کی، آپ کا لٹریچر پڑھا تو ان کا اندازہ ہوا کہ بھئی ہم جو بہت سی باتیں کرتے ہیں وہ صحیح نہیں، اب بھی یہ فضا بدل سکتی ہے، اور پہلے کسی فضا نہیں رہی، یہ بھی خاص بات ہے، اب بہت تبدیلی آئی ہے۔ اب خود میرا معاملہ یہ ہے کہ میں دیوبند جہاں سے مخالفت ہماری ہوتی رہی ہے ان کے پروگراموں میں جاتا ہوں، وہ لوگ مجھے بلاتے ہیں، دیوبند بھی جاتا ہوں، سہارنپور بھی جاتا ہوں اور مراد آباد بھی جاتا ہوں، تو یہ لوگ بلاتے بھی ہیں جائیں۔ اب پہلے سی فضا نہیں رہی، اس میں تبدیلی آئی ہے۔ البتہ اہل سنت والجماعت جن لوگوں کو کہا جاتا ہے ان سے ضوابط ہمارے ویسے نہیں ہیں جیسے ہونا چاہیے، ان کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ خواتین بھی شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، شاید وہاں بھی بھیج دیجیے مائک، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے خواتین، ایک سوال یہ آیا ہے کہ ایسی تدبیر کیا ہو سکتی ہے کہ ولا تقربوا الزنا پر عمل ہو، اور جب کہ ہر بچے اور ہر نوجوان کے ہاتھ میں انٹرنیٹ اور موبائل ہے۔ واقعی اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایسی ہی پیچیدہ ہے، اب کیسے اس سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ وہ اس کے پاس موبائل ہے اور کام کی چیزیں اس سے کم دیکھتا ہے، غلط چیزیں زیادہ دیکھتا ہے۔ ابھی میں چند دن پہلے پرسنل لا بورڈ کے اجلاس میں گیا تھا، ایک بات یاد آ گئی سی، تو ایک لڑکا میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ میرے حق میں دعا کیجیے۔ وہ طالب علم تھا، میں نے کہا بھی کیا خاص بات ہے، کس لیے کہہ رہا ہوں؟ تو بیچارہ کہنے لگا کہ یہ موبائل میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، اس کی دعا کیجیے۔ چند دن کے بعد ان لوگوں کو، ان بچوں کو بھی احساس ہوتا ہے اگر ان کے اندر دینی حص ہے کہ ہماری زندگی اس سے تباہ ہو رہی ہے، تو رات دن وہ بہت سے مزدور بھی
اپنی مزدوری چھوڑ دیتے ہیں اس کام کے لیے، اس موبائل کے لیے سے، کہ ان کے پاس رات میں لگے رہتے ہیں، دن میں محنت کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو یہ ہے تو مصیبت ہے، سوائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں. اور اس کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تعلیم سے توجہ کا ہٹ جانا، کیریئر کو خراب کرنا، اور پھر اللہ رسول کی گویا نافرمانی کرنا، یہ سب ایسے نتائج ہیں کہ ان کی طرف توجہ دلانے سے ہو سکتا. یقیناً ماں باپ اگر